ایک ایسی کنفیوژن ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف سمیت PMLN کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پارٹی صدارت کو 6 سال بعد آفیشلی سنبھالا تو ہمیں کیوں ایسا احساس ہوا کہ شاید وہ ابھی بھی 7 سال پیچھے اٹکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہیں پر بھی ہمیں وہاں پر ان کی گورننس ریلیٹڈ یا فیوچرسٹک پالیسیز نظر نہیں ہیں۔ از دیر اے کنفیوژن جس کے بارے میں یہ PMLN کو خود بھی معلوم نہیں ہے، انہوں نے کیا نیریٹو لے کے چلنا ہے، کیا انہوں نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ یو آر واچنگ دا بلوٹوتھ۔ میاں محمد نواز شریف کی بات کی جائے تو پچھلے 2 سال سے ون وے اور انادر وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے پارٹی صدارت سنبھالی ہو یا نہ سنبھالی ہو، چاہے وہ لندن میں مقیم ہو یا لاہور میں، وہ پاکستان کو چلانے میں مصروف تو ہیں، لیکن وہ اس کی اونرشپ لینے کو کیوں تیار نہیں ہیں۔ ان کی کل کی جب ہم نے اسپیچ سنی، جب انہوں نے پارٹی صدارت کو 6 سال بعد آفیشلی سنبھالا تو ہمیں کیوں ایسا احساس ہوا کہ شاید وہ ابھی بھی 7 سال پیچھے اٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہی پرانی بیشنگ کی، وہی لوگوں کے نام لیے اور وہی عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہیں پر بھی ہمیں وہاں پر ان کی گورننس ریلیٹڈ یا فیوچرسٹک پالیسیز نظر نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات چیت نہیں کی انہوں نے جس سے ہمیں احساس ہو سکے کہ وہ پاکستان کی مشکلات کا اندازہ رکھتے ہیں اور وہ کہ مستقبل کی قانون سازی ان کے ذہن میں ہے۔ ایک طرف جہاں پہ ان کی اپنی پالیسیز بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، وہیں پہ دوسری جانب ہمیں میاں محمد شہباز شریف نظر آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور مفاہمت کی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن کیا ان دونوں پالیسیز کے درمیان کوئی کانفلکٹ پریزنٹلی اس ٹائم موجود ہے؟ از دیر اے کنفیوژن جس کے بارے میں یہ PMLN کو خود بھی معلوم نہیں ہے، انہوں نے کیا نیریٹو لے کے چلنا ہے، کیا انہوں نے مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں میرا خیال ہے جو کہ انڈیویجول لیول کے اوپر بیٹھ کر، پارٹی کے اندر بیٹھ کر، پارٹی صدارت سنبھالنے سے پہلے میاں صاحب کو خود سے پوچھنے چاہیے تھے، بیکاز پریزنٹلی جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، وہ ان ساری باتوں سے، ان بیشنگ سے سارٹ آؤٹ نہیں ہونے والی ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو میاں صاحب جو ابھی پولیٹیکل ہائبرنیشن سے باہر آئے ہیں، انہوں نے ابھی بھی آ کے میرا خیال ہے اپرچونٹی کو ابھی پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے۔ جو پولیٹیکل ویکیوم موجود ہے عمران خان صاحب کے جیل جانے سے جو پیدا ہوا تھا، وہ جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو ابھی پورے طریقے سے کیچ نہیں کر سکی ہے۔ اور اگر نیریٹیوز کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں پہ جو کنفیوژن ابھی میں نے جس کا حوالہ دیا ہے وہ بڑی آبویس ہے، کیونکہ میاں صاحب سویرین سپریمیسی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنی موجودہ جو حکومت ان کی جاری ہے وہ ایک ہائبرڈ نظام کے اندر چل رہی ہے۔ پچھلے 2 سال کی جو PDM کی حکومت تھی جس کے اندر پاکستان کو رول کیا میاں صاحب نے لندن سے بیٹھ کر، اس کے اندر بھی سویلین سپریمیسی کی بات چیت تو تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ گود میں کس کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو کہ شاید انٹرنلی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے ترجمان ہیں، جب ان سے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میاں صاحب کی پالیسیز جو ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام ایک نظریاتی میاں محمد نواز شریف کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کو انہوں نے ہمیشہ سراہا ہے۔ وہ میاں محمد نواز شریف جنہوں نے بڑھ چڑھ کے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پوری کوشش کی، وہ میاں محمد نواز شریف جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور کہا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ کیا کوئی ایج فیکٹر ہے جو اس ٹائم سامنے آ رہا ہے؟ کیا میاں صاحب مریم نواز کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو کوئی اور مشورہ ملتا ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے اور ساتھ ہی اپنے سمدھی کوئی اور مشورہ دیتے ہیں؟ اینڈ ایڈ ٹو اٹ جو کنفیوژن جو کہ پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے موجود ہے، کیونکہ میاں صاحب کے جو اپنے فالوورز ہیں جو ان کی اپنی سائڈ لیتے ہیں وہ کچھ اور بیان دیتے ہیں، شہباز شریف والی سائڈ جو ہے وہ کوئی اور بیان دیتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہے وہ اکنامک پالیسیز کو لے کے کچھ اور وے فارورڈ تجویز کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں جو کہ ہیں تو فارن منسٹر لیکن بننا چاہتے ہیں دوبارہ سے ایک فائنینشیل منسٹر، اکنامک منسٹر۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ونس اگین آئی ریپیٹ کنفیوژن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف سمیت PMLN کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اس صورتحال کے اندر اگر کسی سیاسی جماعت کا سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس ہائبرڈ ایرا کے ختم ہونے کے بعد، وہ PMLN ہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو خاموشی سے سائڈ پہ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مستقبل جو ہے بڑا برائٹ ہے، ساتھ ہی آصف زرداری صاحب تو پریزیڈنٹ دوبارہ سے بن ہی چکے ہیں، تو پھر لاس کس کا ہوگا؟ سارا کا سارا پاکستان کی عوام کا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ PMLN کا اپنا۔ بٹ ون تھنگ دیٹ وی کین ناٹ ڈینائی از کہ اپرچونٹی بھی PMLN کے پاس ہی سب سے زیادہ ہے۔ اگر یہ لوگ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ود اور وداؤٹ عمران خان پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ایک بار پھر سے PMLN کے ساتھ جڑ جائے گا، بٹ پریزنٹلی that remains a far-fetched idea جو کہ شاید possible ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ This is me, Ismail Qasim, signing out. Until next time, جی اللہ حافظ۔